روح رمضان باب 14۔ رات کا وقت تھا۔ تراویح کے بعد کا سکون ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ زاویہ اور اس کے ابو آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب کے چہرے پر ایک سنجیدہ خاموشی تھی۔ شاہ صاحب نے کافی دیر سوچنے کے بعد زاویہ کی طرف دیکھا۔ زاویہ، میں نے تمہاری بات پر غور کیا۔ رحاب لڑکی بری نہیں ہے، مگر میرا رتبہ اور میرا خاندان اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر بھی اگر تم ضد پر اڑے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ زاویہ نے امید اور ڈر کے ساتھ پوچھا، کیسی شرط ابو؟ شاہ صاحب نے سختی سے کہا، اگر تم رحاب سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں شہر کی ساری دولت، میرا بزنس اور میرا نام چھوڑنا ہوگا۔ تمہیں اسی گاؤں میں اسی مٹی میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ میں تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ بولو، کیا ایک غریب لڑکی کے لیے تم اپنی ساری عیش و عشرت قربان کر سکتے ہو؟ زاویہ کے ہوش اڑ گئے۔ یہ صرف پیسے کی بات نہیں تھی، یہ اس کے باپ کا اس سے رشتہ توڑنے کی دھمکی تھی۔ اگلی صبح رحاب نے دادی کے گھر آتے وقت زاویہ کو پریشان دیکھا۔ اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ رحاب نے زاویہ کے پاس جا کر دھیمے سے کہا، زاویہ، آپ میرے لیے اتنا بڑا نقصان مت کیجیے گا۔ باپ کی دعا اور ان کا سایہ دنیا کی ہر دولت سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنے والد سے دور ہوں۔ آپ شہر واپس چلے جائیں۔ زاویہ نے رحاب کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں درد اور فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، رحاب، میرے ابو کو لگتا ہے کہ ان کی دولت ہی میری طاقت ہے، مگر انہیں نہیں پتا کہ میری اصلی طاقت تو وہ روح ہے جو اس رمضان میں جاگ گئی ہے۔ میں دولت چھوڑ سکتا ہوں، مگر اپنی ہدایت اور تمہارا ساتھ نہیں۔ اس دن زاویہ نے روزہ رکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ اس نے مسجد میں جا کر پورا دن عبادت میں گزارا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور اگلا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ وہ خود کو اپنی پرانی ماضی کی زنجیروں سے آزاد کر رہا تھا۔ شام کو افطار کے وقت زاویہ نے شاہ صاحب کے سامنے اپنا فیصلہ سنایا۔ ابو، مجھے آپ کا بزنس یا دولت نہیں چاہیے۔ اگر رحاب کے ساتھ پانے کے لیے مجھے اس مٹی میں ہل چلانا پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ سکون مہنگی گاڑیوں میں نہیں، حلال رزق اور سچی محبت میں ہے۔ شاہ صاحب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ حیران تھے کہ ان کا بیٹا جو کبھی ایک دن اے سی کے بنا نہیں رہ سکتا تھا، آج ایک لڑکی اور اس کی سادگی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا چکا تھا۔ اس رات رحاب اور زاویہ دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں سجدہ شکر ادا کیا۔ زاویہ نے فیصلہ کر لیا تھا اور رحاب نے اسے دعاؤں میں تھام لیا تھا، مگر امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ شاہ صاحب ابھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ Like and subscribe.